ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نظر آتا ہے آپ کو کہ خاص کر جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو کسی اس طرح کے مذاکرات جن کی عرصے سے بات کی جا رہی ہے وہ کامیاب ہونے یا ان کا آپس میں مل بیٹھنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بس ہمیں پہلی بات تو یہ کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ بالکل اتفاق کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس وقت مقبول ترین جماعت ہے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک چارج شیٹ دی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر پارٹیوں سے نالاں ہیں تو اس میں جو وہ ایشو ہے کہ جو 44% جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, 27% وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 57% وہ لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہا, IMF کی رپورٹ ہے کہ جن کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے, تو جو روٹی سے محروم ہے. سب سے زیادہ جو کرائسس میں جا رہا ہے وہ بجلی کے بل جو آج کل آ رہے ہیں, پھر جو پٹرول مہنگا ہوا ہے, جو ابھی اسٹرائکوں کی وجہ سے مہنگائی کا ایک سلاب آیا ہوا ہے اور لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے, تو لوگ اس لیے سیاسی جماعتوں کے رویوں سے نالار ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں اگر اس قسم کے کرائسس آ جائیں تو جو میانہ روی ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب آپ ایک طرف 83 خرب روپے کے مقروض ہیں اور آنے والا بچہ 4 لاکھ کا مقروض ہوگا, تو آپ پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک مقروض ملک, ایک ایسا ملک جس میں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ماحولیات کا جو بڑا ایک خطرناک چیزیں مرج ہو رہی ہیں کہ اب آپ کے یہاں اربن فلڈنگ آتی ہیں, اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے, نہیں ہمارے پاس کوئی پریپریشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایشوز جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بڑے ویلڈ ہیں, اس چیز کو آگے ڈیبیٹ کو آگے بڑھانا چاہیے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر اس ایشو کو نکالنا چاہیے. دیکھیے نا, اب ہم 83 خرب روپے کے جب مقروض ہیں تو ہم تو قرضوں پہ چل رہے ہیں. اب قرضے لے کر آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد میں جو آج ایک تصویر چھپی ہے کہ وہاں پہ جو IG اسلام آباد ہیں اور جو CDA کے چیئرمین ہیں, جس طرح وہ بگی پہ جا رہے ہیں, میرا خیال ہے مجھے پہلے لگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں یا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کسی فنکشن میں جا رہے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو سبسروینٹ ٹو دی نیشن ہے. دیکھیں نا, قائد اعظم کو جو خواب تھا یہ اس کی تکمیل نہیں ہے. دیکھیے نا, اس میں تو ایکوالٹی ہے, تمام کو جو وسائل ہیں یکساں مہیا ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر سب سے پہلے تو جو معیشت کا مسئلہ ہے نا, اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. اگر پاکستان کو اس وقت سخت ترین کسی مسئلے کا چیلنج ہے نا, وہ ہے بے روزگاری, وہ ہے مہنگائی, وہ ہے بڑھتے ہوا بیڈ گورننس. دیکھیں نا, یہاں پر ہمارے بلوچستان میں حکومت کرائسس میں ہے, KPK میں, آزاد کشمیر میں جو کمیٹی ہے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو میرا خیال میاں نواز شریف صاحب کو بیٹھ جانا چاہیے, زرداری صاحب کو بیٹھنا چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی آن بورڈ کرنا چاہیے. ہمارے اسٹیٹ کا جب حصہ بنتے جائیں گے تو پھر مسائل بڑھتے جائیں گے. آپ نے جن چیزوں کی طرف اعادہ کیا ہے, دیکھیں الیکشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ابھی جو 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو سیاسی جماعتیں الزام لگایا کرتی ہیں. تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے پیپل پارٹی یا نون لیگ کا کوئی اتحاد ٹوٹ جائے گا, وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھتے ہیں. اس وقت یہ کہ پریکٹیکلی تو جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں سوائے جماعت اسلامی کے, وہ ساری کی ساری اقتدار میں. کون سی پارٹی ہے جو اقتدار میں نہیں ہے؟ رائٹ سر, بالکل. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لانگ مارچ ہے, کیا مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے کیا ٹیک ہوم ہوگا جس سے ہم کہیں گے کہ یہ لانگ مارچ آپ کا سکسیسفل رہا؟ ساما صاحب, اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں ذوالفقار بدر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا. ہی از لائک اے بردر ٹو می. لیکن ان کی انفارمیشن کے لیے جب ہم نے 2018 کے اندر حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت $16.4 بلین کے ریزرو تھے. چیک کر لیں اسٹیٹسٹکس میں, آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور میرے اسٹیٹسٹکس کو بالکل چیلنج کیجیے گا. 2021 کے اندر یہ جو فگر تھا یہ $27.6 ارب کے اوپر چلا گیا جب ہماری حکومت تھی فورن ریزروز کی. اور جب ہم 2022 میں چھوڑ کے گئے تو اس وقت بھی $17.4 بلین تھے, کیونکہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملات چلے اور وہ ساری چیزوں کی وجہ سے تھوڑا نیچے آیا تھا. لیکن جو یہ $10 بلین کے کہہ رہے ہیں اس کو میں سیریسلی چیلنج کرتا ہوں اور آن ریکارڈ چیلنج کر رہا ہوں. یہ بالکل مجھے اس کے اوپر جو ہے تصدیق کریں میری, میں چاہوں گا. دوسرا جو لانگ مارچ کی بات آپ کر رہے ہیں,
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر وہ وجہ موجود ہے لانگ مارچ کے لیے، اور حالات اس طرح کے ہیں کہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا. جس طرح پہلے میرے بھائی نے کہا بے روزگاری اپنے عروج پہ، ملکی قرضے اس وقت 145 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، 18 لاکھ بچہ آج چھوڑ کے جا رہا ہے ملک پاکستان کیونکہ اس کے پاس یہاں پہ روزگار نہیں ہے، مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے، بیڈ گورننس جو ہے وہ ان سے سنبھالی جا نہیں رہی. انٹیریئر منسٹر خود آ کر کہتے ہیں جی کہ $100 بلین کا کیپٹل چلا گیا، لوگ ان کے پاس انویسٹ کرنا نہیں چاہتے، ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں رہا، آپ لیویز لگا کے جو ہے اپنے وہ جو ٹیکسیبل انکم ہے اس کو آپ بڑھائی چلے جا رہے ہیں اور عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. آپ کا جو کسان اتحاد ہے انہوں نے کہہ دیا کہ 25 کو ہم بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اس سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ ریزائن کر جائیں، یہ کسان کش حکومت ہے، یہ ہمیں لے دے گئے ہیں، پاکستان کے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس کے اوپر لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو نمائندے ہیں عوام کے وہ چلائیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں جی عوام کے نمائندے نہیں چلائیں گے، اس کو ہائیبرڈ رجیم چلائے گا. اگر تو آئین پاکستان کے اندر ہائیبرڈ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک پاکستان کو آئین پاکستان کے مطابق نہیں لے کر چل رہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو اس 73 کے آئین کی موجد تھی، آج وہ انہوں نے وہی ساری لبرٹیز کے اوپر، اور جو میں نے پہلے جس طرح کہا کہ اس کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر لیے. آج یہ پیپل پالیٹکس کے بجائے پاور پالیٹکس کے اندر بیٹھے ہیں. آج اگر یہ سیریس ہے اس معاملے کے اندر تو ہم تو بڑے اوپنلی یہ بات کہہ رہے ہیں، آئین بیٹھ کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بات کرنی ہے، لیکن چھوڑے نا آئینی عہدوں کو، چھوڑے اس گورنمنٹ کی حکومت کی بس کو، نیچے اترے اور آ کر اپوزیشن میں بیٹھے تو میں مانوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیریس ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. کیونکہ پچھلے 4 سال سے اس حکومت سے تو حل ہوئے نہیں، بلکہ ملک اور دلدل کے اندر دستہ چلا جا رہے ہیں، بیرونی قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیٹرول پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہے، روزمرہ کی اشیاء کی ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس ہیں 21% سے 29% پہ پاورٹی چلے گی. ورلڈ بینک کہتا ہے 40% پہ آپ کی پاورٹی لائن ہے. یہ خود کہتے ہیں 8,500 کمانے والا بندہ غریب نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کیا جواز ہے اس حکومت کو چلانے کا یا اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا؟ اس کو تو فوری طور پہ خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی اس وقت کہا تھا ہم ریاست بچا رہے ہیں، سیاست قربان کر رہے ہیں، ان کی سیاست بھی تباہ ہو گئی اور یہ ریاست کو بھی انہوں نے تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا. اور یہ چارج شیٹ میں نہیں کر رہا، یہ چارج شیٹ محسن نقوی صاحب نے دی ہے. وہ کہتے ہیں کلیپس کر گیا سسٹم اپنے اندر ہی دب کے فوت ہو گیا ہے. تو اس سسٹم کو اور کتنی دیر چلانا ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ساری سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اور اس کے بعد یونیفارم پہن کے سپریم کورٹ جا کر یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو کر دیا. اس طرح نہیں کہ بیٹھ کے آپ کہیں کہ سیاسی جمہوریت بھی ہوگی لیکن ہائیبرڈ رجیم ہوگا. بالکل نہیں. بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، یہاں پہ سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور شروعات کریں. عمران خان کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دیں، اس کو اس کا حق لینے دیں، اس کے کیسز کو فکس کریں. اگر وہ چیزیں ساری اپنی منطقی انجام تک آئین اور قانون کے مطابق پہنچتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ملک کو ہم بھی چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے ان سے یہ ملک چل نہیں رہا، اور یہ خود اس چیز کا بار بار اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ ملک نہیں چل رہا. تو اب اس کو اور کتنا گھسیٹنا ہے؟ یہ مانگے تانگے کی جو حکومت بنی ہوئی ہے، 2 ادھر سے اکٹھے کیے، 2 ادھر سے اکٹھے کیے، یہ خود تو اکٹھے ہوئے نہیں، ان کو لا کر بٹھا دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے بیٹھے ہیں. یہ آج پاکستان تحریک انصاف تو نہیں کہہ رہی، یہ دونوں حکومتیں کہہ رہی ہیں. تو پھر ان کے پاس کیا آئینی، قانونی یا اخلاقی حق ہے کہ یہ اس حکومت کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اس ریاست پاکستان کو چلا بھی رہے ہیں؟ تو میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ ان مسائل کو، یہ ملک جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. ہم بلوچستان کی کیفیت کو دیکھیں، روز میرا جوان وہاں پہ شہید ہو رہا ہے، روز وہاں پہ سویلین کیجویلٹیز ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر مسائل ہیں، آج آپ کے آزاد کشمیر کے اندر مسائل ہیں، لیکن یہ اپنے جو ہے وہی
جس طرح 90s کی پالیٹکس کی اس کے اندر اپنے خود کو انہوں نے انڈلج کیا ہوا ہے. ایک دوسرے کے متعلق وہی باتیں دوبارہ نکل کے سامنے آ رہی ہیں. میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے جو ہے کرپشن کے پیسے نکالوں گا, میں تمہیں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. یہ وہی ایپیسوڈ ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے. تو خدا ملک کو سنبھالے, آج ملک کو ضرورت ہے لانگ مارچ کا حصہ بنے. آگے بڑھنا مجھے ڈاکٹر سعید صاحب 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے, تو سر کیا ممکن ہو پائے گا اور کیا خطرہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے اس لانگ مارچ سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو فگر ہے 20 لاکھ کی وہ بڑی ان نیچرل ہے. وہ آج تک کوئی بھی پارٹی 20 لاکھ افراد نہیں لا سکی, بلکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ملین مارچ ہونی ہے, اور وہ خواب دیکھتے دیکھتے سب بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور کچھ وفات بھی پا گئے ہیں. تو 20 لاکھ لوگ لانا ناممکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسائل کا حل, جیسے ہمارے دوست نے کہا, مذاکرات ہوتے ہیں, لانگ مارچ نہیں ہوتی. اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں بھی پالیٹکس میں وائلنس آئی ہے اس میں لیڈر اور پارٹیز کو نقصان پہنچا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں وائلنس کا جو طریقہ اپنایا ہے اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اور اس کے بعد اس میں دراڑیں بھی آئی ہیں اور شکوک و شبہات بھی آئے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی جیل چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ حل نہیں ہے. اس کے بجائے جیسے کہا گیا کہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت کے لیے بھی اگر پہلا ایجنڈا یہ ہو کہ لیڈر کو رہا کیا جائے اور باقی معاملات بعد میں طے ہوں گے تو بات آگے نہیں بڑھتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو وائلنس ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور اگر دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر دانش مند لوگ موجود ہیں, اگر وہ اس پارٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, چلانا چاہتے ہیں, سپورٹ موجود ہے, تو اس کو جمہوری طریقے سے آرگنائز کر کے اس کو بالکل ڈیموکریٹک طریقے سے آگے بڑھائیں. کیونکہ لانگ مارچ جب بھی ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں, جب بھی کوئی احتجاج ہوا ہے تو اس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو اس کے بجائے جو بھی مناسب پرامن طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے اور اسی کے نتائج آ سکتے ہیں. اگر اس میں تشدد کو لایا جائے گا تو پھر جو تشدد کا جواب اس سے بڑا تشدد ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے حل نہیں نکلے گا, مسائل گمبھیر ہوں گے, خراب ہوں گے. اس کے بجائے معاملات کو افہام و تفہیم سے, بات چیت سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے ملک صاحب, 20 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملین مارچ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ 1 ملین سے تو زیادہ 10 لاکھ. پاکستان میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے لوگ نکلے ہوں, لیکن یہ نکلنا یا نہ نکلنا اتنا معنی نہیں رکھتا. جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے نا وہ بڑی ویلڈ ہے, اس لیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک تو ہے کہ ایک پیج پہ آنا چاہیے ملکی مسائل. دیکھنا پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں ہمیں بیرونی طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اندرونی طور پر ہمیں شدید خطرات لاحق کے, اس پہ کوئی شک نہیں. اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ معیشت ہے اور بیڈ گورننس ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں قوانین موجود ہیں, اور انہی قوانین میں موجود ہے کہ ہر قیدی کا حق ہے کہ وہ اپنے لائر کے ساتھ گفتگو کرے, بات چیت کرے, اس کے ملاقات ہونی چاہیے, فیملی کے ساتھ ہونی چاہیے, یہ اس کا نیچرل جسٹس کا تقاضا ہے. تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس کا اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بیسٹ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. یہ جیل مینول میں لکھا, میں نہیں کرے گا. کیا ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب کو اس کی بہنیں مل لیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا جب عمران خان صاحب کو اس کے وکیل مل لیں گے؟ کیا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو اگر بہترین جو سہولتیں ہیں, آخر میں کیا وہ اس ملک کے صاحب کا وزیر اعظم ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے اس ملک کے لیے قیمتی ہیں. مثلا جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہے, ان کا بڑا پاکستان میں ایک نام ہے اپنی فیلڈ میں ہی. جب میاں نواز شریف صاحب کا ایشو بنا تھا تو سب سے زیادہ اگر کسی نے اس بات پہ بات چیت کی تھی, آج وہ پرکلپس موجود ہیں, تو ڈاکٹر صاحب نے کی تھی. ان کے آنکھوں میں تو آنسو بھی تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کا, رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت کو, اپوزیشن کو بالکل سپیس دینی چاہیے. ڈیو پروسیس لا ہونا چاہیے. ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر حکومت کہتی ہے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر عدالتوں کو بڑے منصفانہ انداز میں ان چیزوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے. ہاں حکومت اپنا پریشر ختم کر دے, اسٹیبلشمنٹ اپنا پریشر ختم کر دے, ڈیو پروسیس آف لا ہونے جائیں. اگر کوئی کرمنل کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو سزا ملنی چاہیے. اگر کوئی انوسینٹ ہے, دیکھیں نا آپ مثلاً 90 سال اگر آپ نے پورے ایف آئی آر میں لاہور کی یاسمین راشد صاحب کو سزا دے دی, یہ میرا خیال ان نیچرل ہے. یہ دنیا بھی اس سے کوشچن اٹھا رہی ہے. تو ہمارا
منبع مرکز سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات ہیں. دیکھیے دشمن بھی ہمیں اندر سے تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، باہر سے تو کوئی نہیں کر سکا. انڈیا نے کئی دفعہ کوشش کی اور آخری جنگ میں مئی میں جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا تو پیچھے قوم کھڑی تھی. ہمیں ایک قوم بننا ہے. میں بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اچھے زیرک انسان ہیں، کوئی ان میں وہ کبھی بھی انہوں نے ملک کے خلاف سلمیت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، گو کہ انہیں 2-3 دفعہ امریت کے دور پہ واپس جانا پڑا. عمران خان صاحب محب الوطن انسان ہیں، ان پہ کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، ان سے بات چیت ہونی چاہیے. زرداری صاحب بڑے زیرک انسان ہیں اور انہوں نے تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جب محترمہ بےنظیر بھٹو کو 2007 میں شہید کر دیا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ سیاسی پارٹی ہیں جن کا ایک بڑا رول رہا ہے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں، فہم و فراست میں. دیکھیے نواز شریف صاحب کا بڑا اچھا اقدام یہ تھا کہ جب واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے تھے تو کارگل ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سیاستدانوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان کا رول دینا چاہیے. دیکھیں اب اس وقت جو ہماری جوڈیشری ہے جتنی زوال پذیر ہے، اسی وجہ سے تو انصاف نہیں ہے تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں لاتے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی موقع ہے، کچھ نہیں بگڑا. تمام کو اپنے اپنے جو ڈیڑھی کی مسجد بنائی ہے پیچھے ہٹنا چاہیے، خیر سگالی کا پیغام دینا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کو ویلکم کہنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایسا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملنے دیں تو ملنا چاہیے. دیکھنا یہ جو 27 ستمبر کا جو اعلان ہے اس کا بڑا پرپز ہی یہی ہے کہ ہم آئیں گے. اور کیا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ دیکھیں اگر فری ٹرائل ہوتا ہے، اگر ان کے کیسز رائٹ بالکل ٹھیک ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا ہر شہری کا، ہر مجرم کا یہ بنیادی حق ہے اور ہر ملزم کا اور ہر قیدی کا کہ اس کو ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. اور یہ آرٹیکل پاکستان پیپل پارٹی آرٹیکل 10A 18ویں ترمیم میں لائی ڈیو پروسیس لا، بڑا خوبصورت یہ جی بالکل ٹھیک ہوگا. مسٹر شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ وائلنس کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے، اس حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں جب بھی آپ کے لانگ مارچ یا کسی بھی قسم کے احتجاج تو وہ سر آپ کے مطابق جو آپ کا نریٹیو ہے اس کو بھی لے لیا جائے کہ اس میں آپ ملوث نہیں تھے، کوئی اور ملوث تھا، وٹس ایور، آپ اس کے لیے کیا پریکاشنری میئر لیں گے اس لانگ مارچ کو لے کے؟ دیکھیں اسامہ صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے. جو میرا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے وہ مجھے آئین پاکستان دیتا ہے اور کوئی اس رائٹ کو نگیٹ نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی نگیٹ کرے گا تو اگر میں عدالتوں میں چلا جاؤں تو عدالت مجھے اس چیز کی اجازت دے گی، بلکہ اس چیز کو گارنٹی کریں گی کہ میرے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے اندر کوئی بندہ خلل نہ ڈالے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی اس کے بعد جب بھی پروٹیسٹ ہوا عمران خان صاحب کو گولیاں لگی. آپ نے دیکھا وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، اس کی ایف آئی آر تک نہیں ہوئی. وہ بھی آپ نے دیکھا اسی نظام کے اندر جو ہم ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جب ریاست جو ہے آپ کی اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے آپ کو نگیٹ کرے گی، آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنے دے گی اور آنسو گیس پھینکے گی، وہاں پہ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مارے گی، تو پاکستان تحریک انصاف تو ایک پرامن جماعت ہے. ہم منتشر ہو جائیں گے جس طرح پہلے ہوئے تھے. لیکن اس دفعہ جو پروگرام مطلب جو لاہے عمل بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح بالکل پرامن آئیں گے اور پھر بیٹھیں گے یہاں پہ بیٹھ کے اگر ریاست ہم پہ جبر کرتی ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے. لیکن اب ہم اس دفعہ جائیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں جو ووٹ ملا تھا 2.70 کروڑ وہ عمران خان کو جیل سے رہائی کا ملا تھا. آج جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا یہ حکومت کو بنے ہوئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی آپ لوگ پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں عوام نکلتی ہے لیکن آپ ادھر سے واپس آ جاتے ہیں. تو اس دفعہ جو تیاری ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے آئینی قانونی حق کو ایکسرسائز کرنے آ رہے ہیں، 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ریاست پاکستان کو یہ بتانے آ رہے ہیں کہ عوام پاکستان یہ چاہتی ہے آپ اس طرح جو ہے معاملات کو آگے لے کر چلیں اور کوئی بھی انلیگل یا انلیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم نے تو اپنے لانگ مارچ کو اگر کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے کہ اگر 27 ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے. اگر عدالتیں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ہم ریکنسیڈر کریں گے. اگر عمران خان صاحب کے کیسز لگ جاتے ہیں، ان کے انسانی بنیادی حقوق ان کو مل جاتے ہیں، ہم ریکنسیڈر کریں گے. تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، حکومت وقت کے پاس ٹائم ہے.
وہ اس وقت جو ہے یہ ساری چیزیں ہماری ڈیمانڈز پوری کر دیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے سر, تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ہمارے ساتھ ذوالفقار بدر صاحب موجود تھے, عبداللہ ملک صاحب موجود تھے, چاروں مہمانوں کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.